بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، صلوات کچھ بہتر انداز سے پیش کی. صلوات جب پڑھی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. بہتر صلوات ہدیہ کریں. سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54 اور 55، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اور دو آیتیں پڑھنے کا سبب یہ ہوا کہ جو دوسری آیت ہے اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. میں آپ کے ذہنوں کو اپنے ساتھ ہمراہ کرنے کے لیے پہلے دوسری آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر پہلی آیت کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو زیادہ لطف آئے گا. دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے یعنی 55ویں آیت، اس آیت کا ایک نام ہے. آیتوں کے نام ہیں، حدیثوں کے نام ہیں. اللہ نے قرآن کی آیات کے نام رکھے ہیں اور سوروں کے نام بھی ہیں. اور اہل علم نے کچھ آیتوں، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، اسی طرح ایک آیت کا نام ہے آیہ ولایت، جس آیت میں اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی خاتمیت اور علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے. اس آیت کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے. اور وہ آیہ ولایت سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ
جان لو، پہچان لو، سمجھ لو کہ تمہارا ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور تمہارا ولی، تم پر ولایت رکھنے والا، تمہارا مولا اللہ کا رسول ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور تمہارا تیسرا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ مگر وہ صاحب ایمان ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ نے 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ۔ اللہ نے قرآن مجید سورہ مبارکہ مائدہ کی 55ویں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی بھائی، اللہ نے 3 ولایتوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ مولا ہے وہ صحیح کہتا ہے، اللہ مولا ہے، مگر اللہ مولا نے جسے مولا بنایا اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں جسے مولا بنایا اسے علی کہا جاتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور جو صاحب ایمان ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد آپ لوگ علی ولی اللہ بھی بولتے ہیں، شیعہ حضرات نے کچھ کلمے میں اضافہ کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ویسے تو بات شیعہ سنی کی ہے ہی نہیں، یہ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا شیعوں کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ صاحب اتنی بڑی بات کر دی، ذرا واضح کیجئے، تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 دروازوں پر یہی کلمہ لکھا ہوا ہے، اور کتاب کا حوالہ ہے اہل سنت، میری جان، میرے بڑے بھائی، ہمارے محترم اہل سنت کے عالم دین جناب محدث ہیں، 350 سال پرانے محدث، ان کی کتاب ہے فرائض الصمتین، علامہ الجوینی۔ وہ فرائض الصمتین کے اس باب میں لکھتے ہیں کہ جب مومن جنت کے پہلے دروازے پر پہنچے گا تو اسے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا نظر آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اچھا مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے تو ہیں آپ۔ اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گردن تو ہلنی چاہیے نا، کچھ تو بات ہو۔ جنت کے پہلے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولیے علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے، تیسرے دروازے پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، چوتھے دروازے پہ، 8 دروازوں پر یہی لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے۔ مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنا لازمی نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے، بلکہ اگر میں نے یہ بتانا شروع کر دیا نا کہ کس نے علی ولی اللہ پکارا ہے، تو یا تو جو پکار نہیں رہے وہ بھی پکاریں گے، یا جو پکارتے ہیں ان سے نفرت کریں گے۔ آپ کے جیکم آباد میں ہر گلی میں پتھر پڑے ہوئے ہیں، مگر آپ ہر گلی سے پتھر اٹھا کر انگوٹھی بنوا کر ہاتھ میں نہیں پہنتے، آپ اس انگوٹھی کو، اس پتھر کو انگوٹھی بنوا کر ہاتھ میں پہنتے ہیں جو عقیق ہے، مثلا عقیق کا پتھر ہے۔ اب ذرا روایت سنیے، اہل سنت کے عالم دین توجہ، علامہ ابو الحسن ابن مغازلی مناقب امیر المومنین میں روایت لکھ رہے ہیں، اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا اور علی کی ولایت کا اقرار کیا، وہ پتھر ہے عقیق۔ یہ جو میں اور آپ ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں نا، ہر ایک کی قسمت ایسی نہیں بنتی۔ پتھر بھی اگر علی مولا کی ولایت کا اقرار کر لیں تو ولیوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جی اگر اور آگے بات جائے گی تو آپ چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔
جنت کے 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. پھر تکرار کر رہا ہوں، مسئلہ شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں. مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنا. اچھا، میں مجلس بھی سندھ کے ایک قدیمی شہر میں پڑھ رہا ہوں. میں کچھ اپنے محبتوں کا اظہار کرنے جا رہا ہوں. میں نے سندھیوں کی 18 خوبیاں جوڑی ہیں. 2-3 خامیاں بھی ہیں جو میں اکیلے میں بتاؤں گا، لیکن اکثریت میں جو خوبیاں ہیں ان میں ایک خوبی یہ ہے کہ سندھ کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، اور سندھ کا سنی تو ویسے ہی مولائی ہے. جی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، شاہ صاحب، ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ شیعوں کے حیدرآباد کے تھے. وہ کہنے لگے حیدرآباد میں جو پڑ نکلتے ہیں، جو علم نکلتے ہیں، جو ذوالجناح نکلتا ہے، تو وہ 400 پرمٹ ہیں اس کے محرم میں. تو مجھ سے کہنے لگے ان 400 پرمٹوں میں آپ شیعوں کے کتنے ہیں؟ وہ خود اہل سنت تھے. میں نے کہا جی میرے علم میں نہیں ہے. کہنے لگے آپ شیعوں کے صرف 50 ہیں، 350 ہم سنیوں کے ہیں. تو میں یہ بات پہلے ہی مرحلے میں واضح کر دیتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو وہ لازم نہیں ہے کہ شیعی ہو، بلکہ ہر اہل دل علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے. تو جنت کے تو 8 دروازوں پر علی ولی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے. جنت کے دروازے پر کنڈی بھی لٹکی ہوئی ہے. اچھا، آپ کے دروازے پر بھی بیل لگی ہوئی ہے. آپ کا جب مہمان کوئی آتا ہے اور بیل بجاتا ہے تو ایک آواز آتی ہے نا آپ کے گھر میں، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. مگر جنت کے دروازے پر جب کنڈی بجے گی تو اس کا ایک مطلب ہے. اب حدیث سن لیجئے، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جی سرخ رنگ کا یاقوت ہے، اس کی کنڈی زنجیر لٹکی ہوئی ہے. جی، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حلقہ کہتے ہیں زنجیر کو. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء علی صفائح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الباب، اذا دقت الحلقہ، جب وہ زنجیر در جنت بجنے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا علی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے، خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ تھوڑا سا توجہ ہے. بلند تر صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات کو. بھائی ویسے ایک بات میں آپ سے واضح کر دوں کہ مسئلہ محبت علی کا شیعوں کا نہیں ہے. اور جملہ بدل دیتا ہوں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. جو بھی اہل بیت کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اہل بیت کے ذکر میں آیا ہے، ذکر اہل بیت کا مہمان ہے. یہ اور بات ہے کہ شیعوں کی تقدیر نسبتاً زیادہ اچھی ہے کہ وہ فرش بچھانے کی توفیق رکھتے ہیں، اور میرے اور بھائی بھی بچھاتے ہیں. میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا. میں نے کہا علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہ استاد جنت کے دروازے پر علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ بھائی جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو کنڈی تو خود بخود بج رہی ہے. جی، تو جو کنڈی بج رہی ہوگی تو علی علی کی آوازیں آ رہی ہوں گی. تو جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو استاد علامہ محمد حسین طباطبائی نے مجھ سے کہا، ان سے کہا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام پکارو گے. اللہ خالق جنت ہے، وارث جنت علی اور علی کے بچے ہیں. جنت کو اللہ نے ریشمی پردوں سے سجایا ہے. تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو میں بھی بولوں گا.
اللہ نے جنت کو ریشمی پردوں سے سجایا ہے، اور ان پہ جو نگار بنائے ہیں نا، ان پہ جو نقوش بنائے ہیں وہ علی علی کے نام سے بنائے ہیں۔ اور سناؤں مولا علی کے بارے میں؟ ابھی یہ اگر صحرا کے اندر آپ جائیں اور درختوں کے درمیان بیٹھیں اور تیز ہوا چل رہی ہو، تو ہوا جب چلتی ہے تو ایک آواز بنتی ہے جسے شاعر حضرات صدائے سر سر کہہ کے یاد کرتے ہیں۔ ہوا چلنے سے ایک آواز بنتی ہے، ہوا کی ایک آواز بنتی ہے۔ جنت میں جب ہوا چلے گی تو جنت کی ہوا کی آواز بنے گی علی علی علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی دیکھیے ماشاءاللہ، مولا کائنات کے فضائل کا باب اتنا بڑا ہے کہ اگر میں ساری زندگی علی علی بولتا رہوں اور آپ علی علی سنتے رہیں تو ابھی الف کے علی کے عین سے بھی آگاہی نہیں ہوگی۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے جب علی کے فضائل پڑھنے کے لیے جبریل جیسا ذاکر ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے جب مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے نبی جیسا ذاکر ہو؟ خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو، خود اللہ چاہتا ہے کہ نبی علی کی بات ہو۔ جبریل سرکار کی خدمت میں بیٹھے تھے، توجہ، سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ توجہ ہے؟ سرکار کی خدمت میں جبریل امی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سرکار نے فرمایا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 14 سال۔ میرے لال تمہاری عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ آپ کی کتنی عمر ہے؟ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں۔ جن کا تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے وہ مسلک لیے پھر رہے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ سلمان کا رہبر کہمال کے اشتر توجہ ہے؟ سرکار نے پوچھا یا جبریل کم عمرک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ، یا رسول اللہ آسمان پر ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال بعد، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میری اتنی عمر ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے، میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، فرمانے لگے آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ بھئی فضائل سننے کے لیے ذرا چہروں کا مسکرانا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے، ایک لمحے میں پہچان جاؤں گا۔ اسی اسنا میں علی آئے، علی مولا کو آتے ہوئے دیکھا، میرے مولا نبی نے آواز دے کر کہا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو۔ علی مولا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے جیسے ہی اوپر کیا، جبریل کھڑے ہو گئے، ھذہ نجم الذی، یہ جو علی کی پیشانی پہ ستارہ نظر آ رہا ہے یہ وہی ستارہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، رسول، اور وہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ تو 3 ولی، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ بھائی مجمع بہت بیدار ہے، میرے حساب سے اب مجلس شروع ہو چکی ہے، میرا بیان اب آمادہ ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔
ایک صاحب نے تو کہا صاحب آپ نے کلمہ بڑھا دیا، ہم نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، کسی نے گھٹایا ہوگا۔ ایک صاحب نے کہا صاحب ایران میں، عراق میں اور بعض جگہ یہاں بھی پاکستان میں علی ولی اللہ کہہ کر آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کہیں کہیں اور بھی کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے، وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ اللہ کے بارے میں تو آپ ایک ہی جملہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتے ہیں، علی کے بارے میں آپ 3 جملے بولتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ آپ علی کے بارے میں زیادہ بولتے ہیں۔ میں نے کہا اگر سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں اللہ نے علی کے بارے میں ایک ہی جملہ کہا ہوتا تو ہم بھی ایک ہی جملہ کہہ کے رک جاتے۔ اللہ نے بھی تو اس صاحب ایمان کے لیے 3 جملے بولے ہیں، جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ ذکر اس کا زیادہ ہو۔ اچھا اگر کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے تو اسے کون سا رستہ لینا ہوگا؟ یہ روشن عقیدہ مسلمانوں کا، شیعوں کا، اور الحمدللہ سنی شیعہ اس مسئلے میں کوئی مختلف نہیں ہے۔ ویسے میں ایک جملہ کہہ دوں یہیں پر، یہ جو مسلکوں کے نام ہیں نا یہ تبدیل ہونے جا رہے ہیں۔ اب سے 400 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، اب سے 800 سال پہلے مسلکوں کے نام کچھ اور تھے، آج مسلکوں کے نام کچھ اور ہیں، کچھ عرصے بعد مسلکوں کے نام اور بدل جائیں گے۔ صرف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 2 قومی نظریوں پہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے یہ پوری کائنات 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ نے 2 قومی نظریوں پہ بنائی ہے۔ ایک نظریے کو آیات محکمات کہتے ہیں، ایک کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ ایک نظریے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے اور ایک نظریے کو شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے۔ میں اگر آپ کی اور اپنی سادی سیدھی زبان میں بات کروں، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت۔ جی ممکن ہے کوئی شیعہ ہو اور وہ حسینی نہ ہو، اور ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو۔ اچھا یہ بڑی مشکل بات ہو گئی، یہ کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ اور وہ حسینی نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کوئی سنی ہو اور وہ حسینی ہو؟ حسینی اسے کہتے ہیں جو ظالم سے نفرت کرتا ہو اور مظلوم سے پیار کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ حسینی وہ ہے جو ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم سے پیار کرے۔ یہ الف بے ہے اچھے انسان ہونے کے حوالے سے۔ اگر مجھے اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے نا کہ اچھا انسان کون ہے، تو پہلی واضح روشن کسوٹی جو علی مولا نے دی ہے، دیکھو کون ہے جو ظالم کے خلاف کھڑا ہے اور کون ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو وہی علی والا ہے، جو ظالم سے نفرت کرے وہی علی والا ہے۔ میرے مولا فرما رہے ہیں بیٹا حسن و حسین میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور ہر اس شخص کو نصیحت کر رہا ہوں جس تک میری یہ نصیحت پہنچے، کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ عزیزو علی مولا نے فقیروں کو جتنا اعتماد دیا نا، توجہ، معاشرے میں امیر زیادہ ہیں یا فقیر؟ معاشرے میں غریب زیادہ ہیں یا امیر؟ بھائی یہ تو سیدھی بات ہے نا، یا متوسط ہیں یا متوسط کے طبقے سے بھی نیچے ہیں۔ جی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا صبح کھاتے ہیں تو رات کو نہیں ہے، آج کھاتے ہیں تو کل نہیں ہے، سارے دن محنت کر کے کمائیں گے، 100 روپے بچا کے لائیں گے، اپنے بچوں کا پیٹ پالیں گے، پھر دوبارہ کل نکلیں گے کمانے کے لیے۔ یہ معاشرے میں زیادہ ہے یا کم؟ یہ زیادہ ہے نا، تھوڑا بول دیجئے، یہ معاشرے میں زیادہ ہے نا۔ بتائیے وہ امیر ہے کہ جو 10 لاکھ کی تنخواہ لے اور نیند لینے کے لیے گولیاں کھائے، یا امیر وہ ہے جو 100 روپے بچائے اور چین کی نیند سوئے؟ امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے جس کی زندگی میں اطمینان ہے، امیر وہ ہے جس کی زندگی میں سکون ہے۔ اب اس اطمینان اور سکون کو کہاں سے لیا جائے گا؟ کون ہے جو اطمینان اور سکون دینے والا ہے؟ یوں ہی علی مولا کے دروازے پر چاہنے والوں کا مجمع نہیں لگتا۔ یہ علی کے مرید پاگل نہیں ہیں، علی کے مریدوں جیسا تو کوئی عقل مند نہیں ہے کہ یہ جاتے بھی ہیں تو وہاں جاتے ہیں کہ جہاں سکون قلب ملتا ہو، جہاں اطمینان قلب ملتا ہو، اور اطمینان قلب ملتا ہے اہل بیت کے ذکر سے۔ اللہ رسول اور اہل بیت کے ذکر سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟
سب سے زیادہ میرے مولا علی نے جن لوگوں کو اعتماد، سب سے بڑی دولت ہے اعتماد کی دولت. توجہ، بتائیے یہ جو روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ فقیر ہیں؟ یہ ذلیل ہیں. فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، فقیر اپنے مولا پہ اعتماد بانٹنے والے کو کہتے. مقداد کے گھر میں فاقے ہیں، تھکے تو نہیں بھائی؟ توجہ میری طرف. مقداد کے گھر میں فاقے ہیں. حضرت مقداد آئے مولا علی کے دروازے پر، مولا میرے ہاں کھانے کو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا صبر کرو. کہا مولا چھوٹے بچے اور 2 بیوہ بہنوں کے بچے بھی ہیں. حضرت نے فرمایا مقداد وہ سامنے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہے، اٹھا کے لاؤ. حضرت مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے. علی مولا نے کہا اس پہ کہو یا علی. مٹی کے ڈھیلے کو مقداد نے کہا یا علی، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. حضرت نے فرمایا مقداد جاؤ اسے جا کر بازار میں فروخت کرو اور اپنے متعلقین کے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے وہاں ایک پتھر تلاش کیا، پتھر اٹھایا اور اس سونے کو توڑنے لگے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک چھوٹی سی ڈلی سونے کی اٹھائی، باقی وہی چھوڑ دی. مولا کو سلام کر کے جانے لگے. مولا کی آواز آئی مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مقداد مڑے اور کہنے لگے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. بھائی تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں. مقداد نے کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. مولا علی کی آواز آئی مقداد لے جاؤ، تمہارے کل کے کام آئے گا. اب سنیں ایک مولائی کا جملہ کیسا ہونا چاہیے. مقداد نے مڑ کر کہا مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. فقیر وہ نہیں ہوتا جو مانگتا ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مولا پہ اعتماد بانٹتا ہو. مجھے تو معاشرے میں فقیر مل نہیں رہے، آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا. جی یہ جو مانگنے والے ہیں یہ فقیر نہیں ہیں. میں سائیں گزر رہا تھا، سانگڑ سے ٹنڈو آدم آ رہا تھا، رستے میں ریلوے کراسنگ آتی ہے، پھاٹک آتا ہے پھاٹک. تو اسی حلیے میں رہتا ہوں، آپ کا نوکر ہوں. یہ جو میرا حلیہ ہے نا اسی حلیے میں رہتا ہوں. تو دنیا جہان میں الحمدللہ سفر ہو چکا ہے اور ہر جگہ اسی حلیے میں جب پہنچتا ہوں تو لوگ دور سے پہچان جاتے ہیں کہ اہل بیت کا نوکر آ رہا ہے، اہل بیت والوں کا نوکر آ رہا ہے. اہل بیت کا نوکر ہونے کے لیے مالک اشتر بننا پڑے گا. بہت بڑا دعویٰ ہے، اہل بیت کا نوکر ہونا بہت بڑا دعویٰ ہے. مگر اہل بیت کے نوکروں کا نوکر، اہل بیت کے چاہنے والوں کا نوکر. تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو پھاٹک کے اوپر ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، ایک ملنگ، ایک فقیر بیٹھا تھا. اس نے مجھے اسی حلیے میں دیکھا تو دور سے اس نے آواز لگائی سلام علیکم یا علی مدد. تو میں نے سلام کا جواب بھی دیا اور مولا علی مدد بھی بولا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اپنا ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگا کچھ دوں؟ ہاں میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، پہلا فقیر ملا ہے جو کچھ دینا چاہ رہا ہے. میں نے کہا حضور عطا کریں. کہنے لگا بتاؤں زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ. مجھ سے کہنے لگا زہد کسے کہتے ہیں بتاؤ. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. میں ان بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا بڑا آپ سے امتحان لے رہا ہو نا تو اسے کہیں آپ بہتر جانتے ہیں. پھر وہ بولے گا تو بہت کچھ عطا کر دے گا. بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں. یہ طالب علموں کا مزاج یہی ہوتا ہے. کہنے لگے زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، 7 منزلوں سے گزرو گے تو اللہ تمہیں ولایت عطا کر دے گا. میں نے کہا عطا کریں. کہنے لگے آج پہلی منزل دوں گا، اسے سمجھ لو گے تو دوسری منزل کوئی فقیر دے دے گا. میں نے کہا جی عطا کریں. وہ پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے ذات کی نفی.
اپنی ذات سے ہاتھ اٹھا لو، اپنی انا سے ہاتھ اٹھا لو، میں بولنا بند کر دو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کبھی آپ کہیں کسی سے آپ کا کوئی سامنا ہو جائے اور آپ اس کے بات کو مان نہ رہے ہوں، تو وہ ایک مرتبہ کر کے کہتا ہے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اکثر ملتا ہے یہ لہجہ ہمیں سننے کو، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ تو جب کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو اسے پیار سے کہا کریں آپ خود نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں، آپ کو ہی نہیں پتا کہ آپ کون ہیں۔ ذات کی نفی، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے بھائی؟ بہت عرصے بعد جیکم آباد میں حاضری ہوئی ہے، جلدی تو آپ کی جان چھوڑوں گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دوبارہ بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ مولا علی نے جنہیں اعتماد دیا ہے وہ ہے فقیر۔ مالک فرماتے ہیں علی فقیروں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ مجھ جیسے زمیندار کا بھی کبھی دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ فقیروں کے ساتھ بیٹھنا، فقیروں کو اعتماد دینا۔ فقیر کیا آیت ہے؟ کہنے آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک قبیلہ ایسا بھی ہے جن کے پاس ہوتا ہے تب بھی وہ دے دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگا مولانا آیت کہہ رہی ہے نہیں ہوتا تب بھی دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگا مولانا پیسے ہوں گے تو ہم دیں گے نا۔ میں نے کہا نہیں، تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسہ ہوتا۔ پہلے اپنے مزاج میں سخاوت لے کر آؤ۔ تم اپنے مزاج میں سخاوت لے آؤ گے تو پھر اللہ تمہیں عطا کرے گا اور تم بانٹنے لگو گے۔ کنجوس اور علی والا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا نام بتاؤں؟ وہ ہے تنگ نظر، گھٹے ہوئے دماغ والا، چھوٹی سوچ والا۔ جی شیعوں میں دھڑے، جی شیعوں میں گروپنگ، وہ ایک دوسرے کی ٹانگ، سنی کے لیے خلاف، دیوبندی بریلوی کے خلاف، بریلوی شیعہ کے خلاف، شیعہ کے خلاف، سنی کے خلاف۔ جی تنگ نظریاں، بیریئر، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں۔ وہ مسجد کس کی ہے؟ بریلویوں کی۔ اچھا وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جو گئے یہ کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی۔ اچھا وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جو گئے یہ کس کی ہے؟ شیعوں کی ہے۔ اللہ کی کون سی ہے؟ ہمیں مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ جی وہ امام بارگاہ کس کا ہے؟ اب میں یہاں کے نام لوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نہیں ہیں، حالت یہاں کی بھی خراب ہے۔ جی میں پاکستانی ہوں، سندھی ہوں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اتنی تنگ نظریاں، اتنی الجھنیں، آپس کے تناؤ کھچاؤ، زیادہ داد مجھے مت دیجیے گا، آپ کو کہیں مڑ کے نہیں دیکھے کوئی۔ سب ہم جلے بھنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب، ہم سب پریشان ہیں مگر حل کوئی نہیں نکال رہا۔ جی جب اس پر پڑتی ہے نا تو کہتا ہے غلط ہو رہا ہے، اور جب خود کرتا ہے کہتا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ خدا کے واسطے، مولا علی کے واسطے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی انانیت سے۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اپنی ذات سے، اپنی انا سے ہمیں ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ امام بارگاہ ان کا ہے، وہ امام بارگاہ ان کا ہے، وہ امام بارگاہ ان کا ہے۔ امام حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ جی نہیں، تنگ نظری، گھٹن، سنی شیعہ کے جھگڑے۔ میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، یہ میری بات زیادہ سن رہے ہیں، بزرگوں کو برا لگے کچھ دیر کے لیے کان میں روئی ڈال لیں۔ میں ان بچوں سے، ان جوانوں سے بات کر رہا ہوں جو مجھ سے پیار کر رہے ہیں،
اور پیار کرنے والوں سے صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا، خدا کے واسطے آج علی مولا کے ذکر کی محفل مجلس میں ہو، مولا علی سے عہد کرو کسی سے نفرت نہیں کرو گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے جی، علی کے دشمن سے پیار بھی نہیں کریں گے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، کہیں ملنا نہیں دیجیے گا دونوں باتیں کہ مولانا یہ کہہ کے چلے گئے ہیں جی، علی کے دشمن سے پیار بھی نہیں کرنا ہے مگر نفرت کسی سے نہیں کرنی۔ سنی تو ہماری جان ہے۔ میں شیعہ بچوں کو پیغام دے رہا ہوں، اپنے علاقے کے سنی علماء کے گھر جانتے ہو نا، 4 جوان اپنے پیسے جیب سے پیسے نکالو، 100 50 روپے، ایک مٹھائی کا ڈبہ خریدو، ایک چھوٹا سا گلدستہ بنواؤ، دیوبندی عالم کے دروازے پہ جا کے دروازہ بجاؤ، بریلوی عالم کے دروازے کو جا کے بجاؤ، کہو ہم شیعہ ہیں، ہمارے عالم نے کہا ہے سنی عالم کا احترام کیا کرو۔ میں آپ کو اس ممبر شبیہ ممبر مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، شبیہ ممبر مصطفیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، 1 سال سے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، ہمارے علاقوں کے رنگ ہی بدلنا شروع ہو جائیں گے جی۔ اب سے 100 سال پہلے مسجدوں کی یہ تفریق ہی نہیں تھی جو آج ہے جی۔ احمد رضا خان بریلوی، ان کے گھر میں عزا خانہ بنا ہوا ہے، علم لگے ہوئے ہیں، یہاں ان کے مرید پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی۔ یہ 100 سال پہلے یہ جھگڑے ہی نہیں تھے، 200 سال پہلے یہ مسئلے ہی نہیں تھے۔ ہم ختم کر سکتے ہیں محبتوں کے ذریعے سے، ان کا حل نکال سکتے ہیں بیٹھنے کے ذریعے سے۔ میں ایک تکفیری ملا کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جو ہمیں کچھ کہتے ہیں جی، سیٹ ہماری ساتھ تھی، میں نے ان سے کہا اسلحہ رکھ دیجئے، آپ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہمارے خلاف، ہمیں نقصان نہیں ہو رہا۔ اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں ماتم نہیں ہوتا تھا، آج سے 50 سال پہلے امریکہ میں مجلس نہیں ہوتی تھی، امام بارگاہ ہی نہیں تھا امریکہ میں۔ آپ نے پاکستان میں ہمیں اتنا مارا، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہمارے خلاف اسلحہ جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیجئے، اس کا آپ کو نقصان ہے، ہمیں نقصان نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے۔ کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ سب کو جانا ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، صحیح ہے نا؟ سب کو جانا ہے نا۔ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے حسین حسین بولتے ہوئے دم نکلے۔ تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے ان سے کہا آپ اسلحہ رکھ دیجئے، اپنے لوگوں سے کہیے کہ اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں۔ کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا کام کرنے کو انہیں بھی تو کہیں آڈٹ رپورٹ دینی ہوتی ہے نا۔ تو میں نے ان سے کہا ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، تو کہنے لگے بڑے جگر کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف قلم اٹھائیں۔ میں نے کہا مولانا، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ اعتراض کریں، بات کریں ہم سے، آپ لکھیں ہمارے خلاف کہ یہ ماتم جو کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو روتے ہیں حسین ابن علی پر اس کی دلیل کیا ہے، یہ کالے کپڑے پہننے کی دلیل کیا ہے۔ رد کریں ہمارے کاموں کو۔ آپ بولیں کہ یہ ہاتھ کھول کے نماز آپ غلط پڑھتے ہیں، تو ہم بتائیں گے کہ نبی نے کتنی دفعہ پڑھی۔ آپ بولیں کہ فلاں کام آپ کا غلط ہے، تو پھر ہم بتائیں گے کہ کام ہمارا کیسے صحیح ہے۔ تو بات دلیل سے ہو، علمی گفتگو ہو، تناؤ کھچاؤ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا حسن بن جائے کہ اگر مثلاً ہمارے شہروں میں ایک ہی مسجد میں 8 منٹ کا فاصلہ ہے نا، شیعہ حضرات 8 منٹ بعد اذان کہتے ہیں، سنی حضرات میرے بھائی میری جان ہے 8 منٹ پہلے بولتے ہیں۔ سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں مغرب ہو گیا، ہم کہتے ہیں سورج پورا ڈوبے گا تو مغرب ہوگی، اور سورج 8 منٹ میں ڈوبتا ہے، ڈوبنا شروع ہوتا ہے، مکمل ڈوبنے میں اسے 8 منٹ لگتے ہیں۔ یہی فرق ہے شیعہ اور سنی کی اذان کا۔ البتہ اگر کوئی ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، سولر سسٹم بھی 8 منٹ بعد ہی آف ہوتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ تو بہت اچھا ماحول ہو جائے اگر ہم اس انداز سے چلیں۔
مجھے یقین ہے مولا علی آپ کی اس بات سننے کو اور میرے بولنے کو مولا علی پسند فرمائیں گے۔ رات کا بہت پہر گزر چکا، ہم سب علی کے فقیر بیٹھے، جی ولی بن گئے علی علی کہنے والے۔ اللہ جب ولایتیں بانٹتا ہے تو بے راستہ علی بانٹتا ہے، بے ذریعہ علی بانٹتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے مقامات دیے ہیں علی کی تعظیم کرنے پر۔ خود نام، خود اسم مولا علی، علی یہ اسم اعظم ہے۔ زبان اگر طاہر ہو، قلب اگر مطہر ہو، بدن اگر باوضو ہو، طہارت اگر کرنا آتی ہو، دل اگر سچا ہو، تو اس نامی علی کا اثر ہی کچھ اور ہے۔ جی مردے پر بھی پڑھ دیا جائے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا، مریضوں پہ دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے، رستے گم کر جائیں تو علی کو پکار لیں، کوئی مدد کرنے ضرور آ جائے گا۔ بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہم جس کے دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، عظمت کی راہیں کھلتی ہیں، اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہ رکھتے ہوں مگر علی کی محبت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ علی کی ولایت سے ہاتھ اٹھاؤ، ہم تمہیں دنیا کی نعمتیں دے دیتے ہیں، ہم نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، مگر علی کی ولایت و محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ مسلسل علی والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں پیار سے بات کروں تو خود بخود علی والوں میں اضافہ ہوگا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کوفہ لے چلیے، علی کی بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ تھی، علی مولا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ دیتے دیتے فرمایا، بیٹا حسن آج کون سی تاریخ ہے؟ پتہ تھا علی کو۔ فرمایا بابا ماہ رمضان کی 17 تاریخ۔ مجمع میں دیکھا تو حسین نظر آئے۔ فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے؟ فرمایا بابا 13 دن رہ گئے۔ فرمایا ہاں جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا وہی عید کرے گا۔ علی مولا اپنے جانے کی خبر دے رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، ایک دکان سے، پرچون کی دکان سے، پنساری کی دکان سے ایک علی کا چاہنے والا کچھ خرید کر بڑھا ہے۔ اسے پوچھا کیا خریدا ہے؟ کہا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے۔ تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کچھ تو خضاب خریدتے ہیں داڑھی کو رنگین کرنے کے لیے، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے۔ 18واں روزہ میرے مولا افطار قریب آیا۔ فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن سے جا کے کہہ دو بابا تمہارے گھر افطار کریں گے۔ بیٹیوں کو کتنا باپ سے پیار ہوتا ہے اور باپ کو بیٹیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، یہ ہمیں مقتل میں تاریخ میں نظر آیا ہے۔ کتنی خوش ہوئی ہوں گی جناب ام کلثوم، بابا میرے گھر افطار کرنے آ رہے ہیں۔ دسترخوان لگایا، بی بی نے 3 چیزیں دسترخوان پہ رکھ دی، نمک، جو کی روٹی، کوزے میں دودھ۔ علی جب دسترخوان پہ بیٹھے تو دسترخوان کو دیکھ کر بی بی کی طرف دیکھا، فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا؟ تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی ساری چیزیں کبھی ہوئیں؟ کہ بابا کیا رکھا ہے میں نے؟ فرمایا اتنی چیزیں میرے دسترخوان پہ نہیں رکھو۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں تاکہ بابا دودھ سے اور روٹی سے افطار کر لیں، تو ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے دودھ اٹھا لو، کوفے میں بہت ہی یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہے۔
اجرکم اللہ. جو رونا چاہ رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. میرے مولا نے افطار کیا جناب ام کلثوم کے گھر. ساری رات ہر رات کی طرح مصلی عبادت پہ رہے. جیسے جیسے رات چڑھنے لگی علی مصلی چھوڑ چھوڑ کے صحن میں آتے تھے. آسمان کو دیکھ کر کسی ستارے کو ڈھونڈتے تھے اور پھر اس ستارے کو تلاش کرنے کے بعد اندر چلے جاتے تھے حجرے کے اندر. ایک مرتبہ ستارہ ایک نظر آیا جسے علی ڈھونڈ رہے تھے, تو اس ستارے کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے الحمدللہ بولا اور پھر کہا ہذہ اللیلۃ التی قد وعدت, یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے نبی نے وعدہ کیا تھا. پھر حجرے میں گئے, پھر باہر آئے, پھر ایک اور ستارہ دیکھا تو آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب ام کلثوم سے اب رہا نہیں گیا, آگے بڑھ کے کہا بابا یہ کیسے کلمے ہیں, یہ کیسے جملے ہیں جو آپ زبان سے دہرا رہے ہیں. فرمانے لگے ام کلثوم یہ جو رات تمام ہوگی نا میرے سر پہ ضربت لگے گی. اب اگر ایک بیٹی کو پتہ چل جائے کہ اس کا بابا, وہ بھی علی جیسا بابا, کچھ ہی دیر کے بعد زخمی کر دیا جائے گا, دشمن مارے گا, اس بیٹی پہ کیا گزر رہی ہوگی. بے ساختہ کہا بابا پھر بھائی حسن سے کہہ دیجئے کہ وہ مسجد چلے جائے. تو تعجب سے دیکھا, فرمایا تم مجھے روک رہی ہو, میں مدتوں سے جس منظر کا انتظار کر رہا ہوں, میں تو اس منظر کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب ایسا وقت آئے گا. میرے مولا نے امامہ سر پہ رکھا, ابادوش پہ لی, نالین پیروں میں لیں, آمادہ ہو کے حجرے سے باہر نکلے. جب صحن سے گزرنے لگے تو گھر میں جو بطخیں پلی ہوئی تھی نا, وہ کونوں کونوں سے نکل نکل کے باہر آئیں اور علی کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. علی نے رستہ بدلا, پھر وہ سامنے آ گئی. علی نے رستہ بدلا, پھر وہ آ کے کھڑی ہو گئی. کچھ بطخیں تو علی کے ابا کے دامن کو چونچ پہ دبا کر چھوڑ نہیں رہی تھی. مولا زمین پر بیٹھ گئے, ان پہ اپنا ہاتھ رکھا اور شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ام کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے, اگر انہیں پال سکو, دانا دے سکو تو انہیں رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. پھر نکلے ہیں باہر کی طرف تو دروازے پر پہنچے تو زنجیر در نے مولا کے کمر میں لپٹ کر مولا کو روک لیا. مولا نے دیوانوں کو دیکھا, دروازوں کو دیکھا, فرمایا بیٹا تمہارے گھر کے تو در و دیوار بھی میرا ماتم کر رہے ہیں. علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے. میرے مولا نے اوندھے لیٹے ہوئے, الٹے لیٹے ہوئے ابن ملجم کو اٹھایا, محراب میں گئے. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا. ابھی دوسرے سجدے کے لیے علی نے سر سجدے میں رکھا تھا کہ ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی. ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی جو 1000 درہم میں خریدی گئی تھی اور اسے 1000 درہم میں زہر خرید کر بجھایا گیا تھا. وہ تلوار جب فضا سے زمین کی طرف واپس آئی ہے تو 2 آوازیں بلند ہوئی. ایک علی کی آواز بلند ہوئی, الا وفزت ورب الکعبہ, اور ایک آواز جبریل امی کی بلند ہوئی, الا قد قتل امیر المومنین. علی مولا کو مار دیا گیا. امام حسن آگے بڑھے, میرے مولا کو سہارا دیا, سر پر پٹی باندھنے لگے تو وہ علی جس کے سر سے خون بہ رہا تھا وہ امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے پہلے یہ بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی. کہا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. تو فرمانے لگے تمہارے نانا نے سچ کہا تھا, اب میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا, مجھے شہادت ملنے والی ہے. مولا کو سہارا دے کے مسجد کے محراب کے دیوار سے بٹھایا گیا. امام حسن نے نماز کو مکمل کیا. اب علی کو لے کے چلے. سن رہے ہیں عزادارو, علی مولا نے 2 قدم اٹھائے تو وہ علی جس نے خیبر فتح کیا, وہ علی جس نے خندق فتح کیا, وہ علی جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کیا, وہ 2 قدم چلنے کے بعد کہنے لگے حسن حسین مجھ سے چلا نہیں جا رہا, مجھ سے چلا نہیں جا رہا. امام حسن نے قالین بچھایا, قالین پہ علی مولا کو لٹایا. سارے بچے قالین اٹھانے لگے نا, تو ایک مرتبہ امام علی نے, مولا علی نے کیا دیکھا کہ امام حسن رو رہے ہیں. فرمایا بیٹا حسن گریہ نہیں کرو, دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں. اچانک نگاہ گئی کہ عباس رو رہے ہیں. فرمایا عباس خبردار, جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. محمد حنفیہ بیٹے کو دیکھا تو آواز دی بیٹا خبردار گریہ نہیں کرو. اچانک ڈھونڈنے لگے کہ حسین کہاں ہے. حسین مولا کو دیکھ کر کہا حسین تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو گوارا نہیں تھا, تمہاری ماں بھی تمہیں روتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کرتی تھی. خبردار میرے بچے گریہ نہیں کرو. عزادارو جو علی رستے بھر بیٹوں کو ٹوکتا رہا, حسن گریہ نہ کرو, حسین گریہ نہ کرو, محمد حنفیہ گریہ نہ, عباس آنکھوں سے آنسو صاف کرو. جو علی بیٹوں کو راستے بھر کہتے رہے نا گریہ نہ کرو, زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود رو پڑے. خود علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے. اپنی بیٹی کا سر اپنے سینے پہ رکھا,
दो रोने की आवाजें उठने लगी। ज़ैनब भी रो रही थी, अली भी रो रहे थे। अली इसलिए रो रहे थे कि यही गुफा होगा, ज़ैनब के सर से चादर उतरेगी, मेरी बच्ची चादर मांगती रहेगी, कोई ना होगा जो अली की बच्चियों को चादर ला के दे। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या हुसैन, या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा।